السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے ہر سنڈے ہمارے چینل پہ ایک نئی ویڈیو آتی ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں۔ شام کو 6 بجے آتی ہے ویڈیو، کبھی کبھی 1 یا 2 گھنٹے دیری ہو جاتی ہے ویڈیو آنے میں، کبھی 6، 7 یا 8 بج جاتے ہیں۔ بہرحال 6 سے 8 بجے تک انشاءاللہ ویڈیو آ جاتی ہے، آپ ضرور دیکھا کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ آج کا جو ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ آج آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جنات ہوتے ہیں یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات ایک اندھ وشواس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جنات ایک سائیکالوجی بھرم ہے، یعنی کہ ایک سمجھو کہ ایک مینٹل ایفیکٹ ہے، مطلب مینٹلی جو سمجھنا آپ سمجھ سکتے ہو، ایسا کچھ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ جنات یار وہ قصے کہانیوں کی بات ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار جنات جو ہے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جنات جو ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ جنات ہوتے ہی نہیں، بس بنایا نام ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنات یار حقیقت جنات کی یہ ہے کہ جنات ہوتے ہی نہیں ہے، بس لوگوں نے ڈرانے کے لیے بنا رکھا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ڈرانے کے لیے باتیں بنائی گئی ہیں ماں باپ نے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو، سب سے پہلے جو میں سائنس ہوتی ہے اس کے حساب سے میں بات کروں گا لاجیکلی۔ اب دیکھیے، جو پہلے جو جراثیم ہوا کرتے تھے، اب کی بات بھی لے لو، اب جو جراثیم ہیں آپ کے ہاتھ میں جراثیم ہوں گے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب کرونا آیا تھا وہ بھی ایک جراثیم میں تھا نا، کیٹاڑو، ہینڈ واش کرنا تھا، کیا کہتے ہیں وہ، ویسے بہت ساری چیزیں کرنا تھا تو ویسے جو جراثیم ہوتے ہیں تو اسے دھونے کے لیے آپ صابن سے ہاتھ دھوتے ہو، کھانا کھانے سے پہلے ہینڈ فریش کرتے ہو، اپنے ہاتھ دھو لیتے ہو۔ کیوں دھوتے ہو پھر؟ کیا وہ جراثیم آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے۔ تو جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تب بھی یہ تو پتہ تھا کہ جراثیم تو ہیں، بس نام کیٹاڑو وغیرہ جو بھی ہو، یہ تو 100% تھا۔ لیکن جب کوئی جراثیم ہوتے تھے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ جب ٹیکنالوجی امپرومنٹ ہوئی تب جو چیزیں دوربین، جیروسکوپ جو بننا تھا وہ بن گیا۔ مشینوں کے ذریعے اب دیکھا جا سکتا ہے کہ جراثیم آخر کیسے ہوتے ہیں، کیسے کیڑے ہوتے ہیں جو کھانے میں مل کر انسان کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ ایک کرونا وائرس کیسا ہوتا ہے کہ اتنا سا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، جو وائرس ہوتا ہے جو انسان کی جان لے لیتا ہے۔ آخر یہ کتنی چھوٹے ہوتے ہیں یہ اب پتہ چلتا ہے۔ زیروکپس لے لو یا کیا کہتے ہیں یار، مجھے بولنا نہیں آ رہا، معاف کرنا۔ بہت ساری ٹیکنالوجی میں بہت ساری مشینیں امپرومنٹ ہوئی ہیں آج کل، ایسی مشینیں، ایسی دوربین بھی ہوئی ہیں، آپ بیٹھے اچھے خاصے دور کا نظارہ کر سکتے ہو۔ باریک سے باریک چیزیں، اتنی باریک کیوں نہ ہو، آپ اسے مائکرو گلاس کے ذریعے، زیروسکوپ کے ذریعے، آپ ہر چیز کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہو کہ باریک سے باریک چیز کی کیا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اس میں یہ تک بتا رہے تھے، گھی جو ہوتا ہے ہم جب کھاتے ہیں نارمل ایسے سمپل گھی ہوتا ہے، جب اس گھی کو باریک سے مائکرو گلاس یعنی کہ باریک سے باریک وہ جو ہوتی ہے نا، جو مشین جس کے ذریعے چھوٹی ایک دم چھوٹی جو نئی آنکھوں کو نہیں دکھنے والی چیز اسے زوم کر کے دیکھا جاتا ہے، چاہے جیروسکوپ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو اسے، اس کے ذریعے جب دیکھا گیا تو گھی ہوتا ہی ڈیفرنٹ ہے دکھنے میں۔ تو ایک بات تو ہے کہ اگر جو لوگ جراثیم اگر نہیں ہوتے تو گلاسز میں کیوں دکھتے آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو بیماریاں، کرونا وائرس بھی آپ کو جو مشینوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے وہ پتہ چلتا ہے نا کہ کیسا ہے وائرس آخر یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھو چلو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک چیز میں بتاتا ہوں دوسری۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جس طرح بیماریاں دکھائی دے رہی ہیں آج کل، مشین اتنی امپرومنٹ ہو گئی، ٹیکنالوجی اتنا امپرومنٹ ہو گیا ہے، تو آپ کو جنات بھی دکھنے چاہیے۔ آج کل جو کیا کہتے ہیں وہ سوسائٹی، پیرانارمل سوسائٹی ہوتی ہے نا، پیرانارمل ریسرچرز جو ہوتے ہیں، سوسائٹی وغیرہ ان کی ہوتی ہے، ان کے آفیس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں اس پہ، لیکن وہ جنات کے نام نہیں بولتے، آتما بھوت نہیں بولتے، وہ انرجی بولتے ہیں۔ گڈ انرجی، بیڈ انرجی یہ بولتے ہیں، نیگیٹو انرجی، پازیٹیو انرجی۔ تو انہوں نے ایسے کیمریز بنائے ہیں، ایسے ٹیکنالوجی بنائی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، ایسے
میٹرز بنائے ہیں جس کے ذریعے اگر وہ رکھ دیں یہاں پہ یا کسی بھی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ انرجی یہاں پہ ہے، لیکن حالانکہ وہ انرجی کا مطلب جنات ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں بولتے کہ یار جنات فنات نہیں، بس انرجی ہے، لیکن جنات بھی تو انسان بھی ایک انرجی ہے نا، اگر انسان کے اندر انرجی نہ ہو تو انسان کس کام کا، تو ویسے بھی جنات بھی ایک انرجی میں شمار ہوتا ہے۔ تو آج کل سائنس بھی کسی ریسرچ میں لگی ہوئی ہے کہ جنات کا پتہ کریں کیا یہ چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ چلیے یہ اتنے بات ہم نے جان لی، اب رہی بات اسلامی کے اعتبار سے، میں بتاتا ہوں آپ کو، چاہے آپ کسی بھی مذہب کے اعتبار سے لے لو، چاہے ہندو کرسچن ہر اعتبار سے لے لو، ہر مذہب میں جنتوں کو نام الگ الگ دیا گیا ہے، کسی میں آتما، کسی میں آتما تو روح کو کہا جاتا ہے، کسی میں بھوت، کسی میں پشاچ، کسی میں راکشس، یہ کہا گیا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، میں آگے پھر بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ اسلامی کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں، اگر دیکھو جنات کا وجود اسلام میں موجود ہے، کیونکہ اللہ کی جس طرح ہم انسان ایک اللہ کی مخلوق ہے، بالکل اسی طرح سے جنات بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے کہ پرانے زمانے میں وائرس کو، کیٹاڑوں کو نہیں دیکھا جاتا تھا، آج ٹیکنالوجی اتنی امپرومنٹ ہو گئی ہے کہ آپ وائرس اور ٹیکنالوجی کو، مطلب وائرس اور کیٹاڑوں جراثیم کو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہو مشینوں کے ذریعے، تو جناتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح ہوا چلتی ہے لیکن دکھائی دیتی ہے کہ ہوا نہیں دکھائی دیتی، وہ ہوا بہتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی وہ چیز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جب ہوا دکھائی نہیں دیتی ہمیں تو پھر کیوں چل رہی ہو، کیوں محسوس ہوتی ہے ہمیں؟ تو وہ جنات بھی ہوتے ہیں۔ اسلام قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ جناتوں کے قبیلے ہوتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی آیت نازل کر دی ہے کہ جنات اور انسان کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ترجمہ قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور ایک بات یہاں پہ چھوڑ دیجئے، آیت تو آیت ہے، لیکن جناتوں کے نام سے پوری سورت نازل کی گئی ہے قرآن میں 29واں پارے میں، جو تبارک الذی 29واں پارہ ہے، اس کا 29ویں پارے کا 6واں سورہ ہے سورۃ الجن۔ قل اوحی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ پوری سورت نازل کی گئی ہے جناتوں سے ریلیٹڈ۔ جب نبی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی کے پیچھے سے ایک جنات کی جماعت گزر رہی تھی، تو انہوں نے اس قرآن کو سن کر انہیں بہت اچھا لگا، وہ اپنے قوم میں گئے۔ نبی کو جو ہے پتہ نہیں تھا کہ ان کے پیچھے وہاں سے جنات گزرے ہیں، جنات کی جماعت گزری ہے، نبی کو پتہ نہیں تھا۔ نبی کو جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتوں کے ذریعے نبی کو بتایا گیا کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تلاوت کر رہے تھے نماز میں قرآن کی، تو یہاں سے جنات کی جماعت گزری۔ انہوں نے قرآن سن کر یہ کہا کہ یار یہ کیسا کلام ہے، آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور توریت زبور انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہے یہ قرآن، ایسا تو ہم نے تب سنا تھا جو انجیل زبور توریت۔ وہ جا کر جنات اپنے قوم میں تبلیغ کرنے لگے تھے کہ ہم نے آج ایک ایسا قرآن سنا جو سچائی کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، تم سب بھی اس پر ایمان لاؤ۔ جو جنات نے ایمان لایا وہ لا لیا، جو جنات نہیں لایا وہ نہیں لایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے ایک اور ویڈیو بنا ہے جنات کی دنیا، اس ویڈیو میں نے یہ بتایا کہ جنات کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، یہ میں نے بتایا۔ جنات ہوتے ہیں یہ نہیں بتا سمجھو اس کتاب سے بتا دیا، لیکن یہ ویڈیو بنانا مجھے ضروری پڑ رہا ہے۔ جنات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے اس لیے۔ اب ایک بات اچھی سے یاد رکھیں، جب قرآن میں پوری سورت ہی نازل ہے جناتوں کے بارے میں، اچھا یہ چھوڑیے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی، وہ پرندوں پر، ہوا پر، ہر چیز پر حکومت کرتے تھے۔ انہوں نے دعا ہی ایسی مانگی تھی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کر دی تھی جو کسی کو آج تک نہیں ملی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شیطان انہیں پریشان کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہوئی تو اس کے بعد چاہتے تھے وہ نبی اسے پکڑ کر باندھ سکتے تھے۔ نبی نے یہ کہا کہ اگر میں پکڑ کر باندھتا تو میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو، مطلب دعا کا کیا ہوتا، کیونکہ انہوں نے دعا یہ کی تھی جو مجھے ایسی بادشاہ عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔
اور کسی کو نہ ملے، اور اس سے پہلے ایسی بات ہے کسی کو نہ ملی ہو، ابھی تک ایسی کسی کو ملی ہی نہیں، ایسی بات عطا کر جو مجھے مل گئی وہ دوبارہ کسی کو نہ ملے، ایسی بادشاہت مجھے عطا کر۔ تو اللہ نے انہیں بہت ساری طاقتیں نوازی تھی۔ اچھا چلیے یہ بات ہوئی، اب رہی دوسری بات، تو اللہ نے انہیں جناتوں پر بھی حکومت دی تھی۔ تو بہت یہ بھی ہے نا کہ جب بیت المقدس بن رہا تھا تو جناتوں کے ذریعے کام کروا رہے تھے، مسجد بن رہی تھی، تو جب جناتوں کو جو یعنی کہ کام کروا رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، تو جنات موسیٰ علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو جنات ڈر کر کام کر رہے تھے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات موجود ہیں، اور ویسے انسانوں سے پہلے جنات موجود تھے۔ اصل قرآن میں یہ بھی آیت ہے، پہلے شیطان جو ہے وہ بزرگ ہوا کرتا تھا، اس کا نام عزازیل تھا، وہ جناتوں میں سے تھا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات موجود ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو دکھائی نہ دے رہی ہو وہ نہیں ہے، اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہو وہ چیز ویسی ہی ہو، کیونکہ جنات بہت ساری شکلیں بھی لے سکتے ہیں، وہ جہاں چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں بہت ساری طاقتیں نوازی ہیں۔ جنات جب چاہے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر جنات چاہیں تو وہ ہمیں دکھائی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی پر منحصر ہے، کیونکہ ان کی شکلیں ہی ایسی بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس کا آپ اندازہ بالکل بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یاد رکھیے اچھی طرح سے، کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ جنات پرانی کسی کہانی کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کی کئی حدیثوں میں بھی ثابت ہے کہ جنات ہوتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں آپ کو کہ شیطان نے خود کہا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر مجھے بھگانا چاہتے ہو تو اذان اور آیت الکرسی پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اور جنات کوئی الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے دونوں، بس شیطان اور جنات میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ کفار اس نے اللہ کا انکار کیا، مطلب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو مردود بن گیا، مردود شیطان ہوتا ہے، یعنی کہ جناتوں میں سے ہے وہ حقیقت۔ تو اس سے یہ ثابت ہے کہ جنات موجود ہوتے ہیں، جنات میں صحابی بھی ہوتے ہیں، ولی، طبیعت، سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو ایک بات اچھے سے یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ جنات دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ جنات جس طرح اللہ تعالیٰ کی انسان مخلوق ہے، جانور مخلوق ہے، پرند چرند مخلوق ہے، ویسی ہی مخلوق مچھلیاں مخلوق ہے، ویسی ہی کیڑے مکوڑے مخلوق ہے، بالکل ویسی ہی مخلوق جنات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایک جنات بھی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو میں نے حدیثوں کے ذریعے آپ کو بتایا، اور دوسری بات میں نے جو ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے بتایا۔ تو یہاں سے بس بہت، حالانکہ اگر میں بتاتے جاؤں تو اتنی لمبی ویڈیو بن جائے گی، نہ آپ سن سکیں گے۔ چلو میں اپلوڈ کر بھی دیا بنا کے، تو 100% آپ پوری ویڈیو نہیں، وہ پورا بیان ہو جائے گا، آپ نہ سن سکیں گے نہیں، وہ یہ تو میں جانتا ہوں، بس شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ پتہ چلے کہ جنات تو حضرت یہاں سے بھی جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن اگر آپ کو جاننا ہی ہے تو ترجمے والا قرآن عربی میں پڑھتے ہو تو اس کا ترجمہ بھی پڑھا کیجئے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جنات کیا مخلوق ہے کیا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، ایسی مخلوق تو دکھائی دینا ہی ضروری نہیں ہے، کچھ مخلوق اللہ کی ایسی بھی ہے دنیا میں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہے اس دنیا میں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی کہ وہ ہوتی ہیں، بس دکھائی نہیں دیتی ہمیں۔ جیسے کہ ہوا دکھائی نہیں دیتی، محسوس ہوتی ہے۔ جنات بھی دکھائی نہیں دیتے، کسی کسی کو محسوس بھی ہوتے ہیں، کسی کسی کو دکھائی بھی دیتے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد انشاءاللہ ہم دوسرا ویڈیو لے کر آئیں گے، تو تب تک لیے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔